شعبان کا مہینہ آتے ہی ہر سال اس ماہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں ہمارے کانوں سے ٹکرانے لگتی ہیں، کچھ نہ کچھ بات سامنے آنے ہی لگتی ہیں، اور کئی بار کچھ باتیں ہمیں شک اور شبہ میں ڈال جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، کچھ نہیں، کچھ ادھوری معلوم ہوتی ہیں، کچھ مکمل معلوم ہوتی ہیں۔ شعبان کے احکام پر، مسائل پر، تفصیلات پر خطبہ ہوا بھی ہوگا، شاید ہو بھی، مگر اس مہینے میں مشہور باتوں میں سے ایک بات کی طرف نشاندہی آج میرا مقصد تھا، اور اس بات کی طرف توجہ دلانے کا ایک اور مقصد بھی تھا۔ آپ نے کبھی نہ کبھی سنا ہی ہوگا کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سنا ہے؟ شب برات میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ دراصل یہ فیصلے شب برات میں نہیں بلکہ شب قدر میں ہوتے ہیں، لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ سورہ دخان کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے ہیں، ذرا ان آیتوں کا ترجمہ پڑھیں۔ حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی ایک رات میں نازل کیا ہے، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں یعنی جس رات ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اسی رات میں یفرق کل امر حکیم، حکمت والے سارے کام تقسیم کیے جاتے ہیں، حکمت والے سارے کام بانٹے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں۔ امرم من عندنا، ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، یعنی ان کاموں کی ذمہ داری جن پر ہے ان کو بھیجنے والے ہیں۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے اسی رات اللہ تعالیٰ حکمت والے کاموں کو تقسیم فرماتا ہے، اور تقسیم فرما کر ان کاموں کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک سال کے فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات تقسیم فرما کر فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اور واضح ہے کہ جس رات قرآن مجید نازل ہوا اس رات یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید نازل ہونے کا مہینہ جو ہے وہ شعبان نہیں بلکہ رمضان ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ 185 میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور پوری سورۃ القدر اس بارے میں ہے کہ ہم نے رمضان کی لیلۃ القدر میں اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس بارے میں ہم جان چکے کہ شعبان کی رات یہ فیصلہ نہیں بلکہ لیلۃ القدر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، مگر اس بارے میں اس سے آگے کی ایک معلومات ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے بارے میں جو فیصلے فرماتا ہے ان فیصلوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا فیصلہ اللہ رب العالمین کا، جسے ہم نام دے سکتے ہیں تقدیر ازلی۔ اس کو اصل میں آج کا جو درس ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں ہوں جن کو سمجھنے کے لیے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی، تو میں ابھی سے گزارش کر رہا ہوں ذرا خاص توجہ سے، مشکل مسائل جب ہوتے ہیں تو وہ سمجھنا ناممکن نہیں ہوتے، بس ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو خاص توجہ دیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو مخلوقات کے بارے میں فیصلے فرماتا ہے، آپ کہیں گے کہ بھئی سال بھر کے فیصلے اگر لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیشہ ہمیش کے فیصلوں کا کیا مطلب؟ تو اللہ کے فیصلوں کو ہم مختلف حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک تقدیر ازلی ہے،
اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اول ما خلق اللہ القلم ثم قال له اکتب۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا، پھر قلم سے کہا لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہو چکا ہے وہ لکھو اور جو ہونے والا ہے وہ لکھو۔ لہذا قلم نے جو ہو چکا ہے وہ، جو ہوگا وہ، اسے آسان لفظ میں کہتے ہیں ما کانا وما یکون۔ ما کانا کا مطلب ہوتا ہے جو ہو چکا ہے، اور ما یکون کا مطلب جو ہوگا۔ ما یکونوں میں دو چیزیں شامل ہیں، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا۔ تو ما کانا وما یکونوں میں تینوں زمانے شامل ہو جاتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب لکھ دو۔ تو قلم نے ایک بار میں یہ ساری چیزیں لکھ دی، اور جہاں لکھی اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اس کو لوح محفوظ، ایسی جگہ جو محفوظ ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید مختلف وضاحتیں دیتا ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، کسی کی رسائی نہیں، وہ اللہ ہی کے احاطے میں ہے، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لوح محفوظ میں تقدیر ازلی کے طور پر یہ چیزیں لکھ دی گئی۔ اب اس کے بعد انسان کی تقدیر کو ہم آگے بڑھائیں گے تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ملتی ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، کتنا؟ 4 مہینے کا، کیونکہ ان 4 مہینوں میں نطفے کے ساتھ 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ نطفہ شروعاتی 40 دن نطفہ ہی رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن وہ خون کا لوتھڑا، اگلے 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑا، اسی درمیان اس کی خلقت بنتی ہے، اس کی ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ جب 4 مہینے میں اس کی خلقت، اسٹرکچر پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج کر یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کے اندر کیا ڈال دو؟ روح ڈال دو، اور اس کی زندگی لکھ دو، اس کی زندگی لکھ دو۔ اب یہ تقدیر کی دوسری قسم ہے۔ پہلی تقدیر جو 50,000 سال پہلے لکھی گئی تھی، جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا، اس میں اس 4 مہینے کے نطفے کی تقدیر لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی؟ لکھی تھی، مگر وہ کہاں تھی؟ لوح محفوظ میں۔ اب جب اس بچے کے اندر جان ڈالی جاتی ہے تو اس کا نامہ اعمال یا اس کا کتابچہ وہاں سے الگ کیا جاتا ہے کہ بھئی اب اس کا ایک نامہ اعمال، ایک رجسٹر تیار کر دو، یہ نیک ہوگا، بد ہوگا، زندگی کتنی ملے گی، موت کب آئے گی، کیا سب چیزیں ہوں گی۔ اس کی زندگی بھر کی تقدیر جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تب روح ڈالنے کے ساتھ لکھ دی جاتی۔ یہ تقدیر کی دوسری قسم ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں تقدیر اجلی۔ پہلا والا جو میں نے کہا تھا وہ تقدیر ازلی، زا سے، کیونکہ ازل کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، تو وہ ہمیشہ کی تقدیر جو ہے وہ تو تقدیر ازلی۔ اور یہ اجل کا معنی ہوتا ہے مقررہ مدت۔ قرآن میں اجل کا لفظ موت کی گھڑی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر ایک کا وقت متعین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب جس کا اجل آ جاتا ہے، یعنی متعین وقت آ جاتا ہے، تو نہ ایک گھڑی وہ پیچھے ہو سکتا ہے، نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اجل مدت کے معنی میں، تو تقدیر اجلی ہر شخص کی عمر بھر کی تقدیر 4 مہینے میں روح پھونکتے وقت لکھ دی گئی۔ پھر تقدیر کی ایک تیسری قسم اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ سال بھر کے فیصلے، جس کی مقدر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا ایک رجسٹر بنا کر یا اس کا ایک نچوڑ بنا کر فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ سال بھر آپ کے کام یہ ہے، کن کو زندگی دینی ہے، یعنی کہاں اولاد پیدا ہونی ہے، کن کی موت ہونی ہے، کہاں کیا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں سال بھر کے فیصلے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں فرشتوں کو سونپتا ہے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں تقدیر حولی، کیونکہ عربی میں حول کہتے ہیں ایک چکر کو، اور سورج کا ایک چکر 1 سال میں ہوتا ہے، تو اسے ہم تقدیر حولی یعنی سالانہ تقدیر کہہ سکتے ہیں کہ سالانہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے وہ لیلۃ القدر میں تقسیم فرماتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان آیات کی تفسیر میں باقاعدہ یہ ذکر ہے کہ لیلۃ القدر کے موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں قائم کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ اگلے سال رمضان انہیں نصیب
نہ ہو، اللہ نے آج ان کا فیصلہ دے دیا ہو، فرشتوں کے حوالے کر دیا ہو، تو یہ تقدیر کی تیسری قسم ہے۔ سورہ رحمان کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن اپنا ایک فیصلہ فرماتا ہے جو کہ تقدیر یومی کہلایا جا سکتا ہے۔ سورہ رحمان میں ہے کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر دن اپنے ایک نرالے انداز میں ہوتا ہے، وہ ہر دن اپنے ایک نرالے انداز میں ہوتا ہے، ہر دن وہ جو چاہے فیصلہ کرے، یہ تقدیر یومی ہے۔ تو یہ تقدیر جو ہے اس کی یہ 4 قسمیں ہم اور آپ کر سکتے ہیں، تقدیر ازلی، تقدیر اجلی، تقدیر حولی اور تقدیر یومی۔ ایک ہمیشہ کی تقدیر، ایک عمر بھر کی تقدیر، ایک سالانہ تقدیر، ایک یومیہ ہر دن کی تقدیر۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے ابھی تک جان بوجھ کر لفظ تقدیر کی وضاحت نہیں کی تھی۔ اب ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ بھئی تقدیر ازلی ہے، اجلی ہے، حولی ہے اور یومی ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کو سمجھیے، عربی میں لفظ تقدیر کے 3 معانی ہو سکتے ہیں۔ کتنے؟ 3 معانی ہو سکتے ہیں، کیونکہ تقدیر کا جو مصدر ہے، جو اصل حرف ہے وہ قدر ہے، قاف دال را، قدر۔ قدر کا ایک معنی عزت کا ہوتا ہے، قدر کا ایک معنی عزت کا ہوتا ہے، قدر کا ایک معنی اندازہ کا ہوتا ہے، اور قدر کا ایک معنی تنگی کا ہوتا ہے۔ کس کا؟ تنگی کا۔ آپ حیران رہیں گے، لیلۃ القدر کو آپ عزت کی رات بھی کہہ سکتے ہیں، اندازے کی رات بھی کہہ سکتے ہیں، اور تنگی کی رات بھی کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ قدر کے تینوں معانی لیلۃ القدر کے لیے فٹ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے عزت کی رات تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو کتنی عزت والی رات۔ اگر آپ کہیں گے اندازے کی رات تو اس رات 1 سال کا اندازہ ہوتا ہے، 1 سال کی تقدیر متعین ہوتی ہے، تو یہ اندازے کی رات بھی ہو گئی۔ اگر آپ کہیں گے تنگی کی رات تو قرآن اشارہ کرتا ہے، حدیث وضاحت کرتی ہے کہ اس رات اتنے فرشتے دنیا میں اترتے ہیں کہ زمین فرشتوں کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، تو اسے تنگی کی رات بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس رات فرشتوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ قدر عزت کی رات بھی ہے، اندازے کی رات بھی ہے، اور تنگی کی رات بھی ہے۔ اب تقدیر کا جو لفظ ہے اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو تقدیر کا لفظ جب ہم بولتے ہیں اس معنی میں کہ فلاں کی تقدیر، اس کی تقدیر، اس کی تقدیر، تو اس کا معنی عزت اور تنگی نہیں بلکہ اس کا معنی اندازہ ہوتا ہے۔ اس کا معنی اندازہ، یعنی میری تقدیر، آپ کی تقدیر، ان کی تقدیر، ان کی تقدیر، یہ کس معنی میں؟ اندازہ کے معنی میں۔ اچھا، اندازہ جو ہے ہم بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ ہمارا اندازہ اشاروں کی بنیاد پر ہے اور اللہ کا اندازہ علم کی بنیاد پر ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارا اندازہ اشاروں کی بنیاد پر، اشارہ کا مطلب اندیہ ہوتا ہے، ہم کوئی چیز دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے بادل دیکھ کر ہم اندازہ لگائیں کہ بارش ہو سکتی ہے، بادل کی قسموں سے ہم اندازہ لگائیں کہ گھنی بارش، تیز بارش ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہمارے اندازے ہوتے ہیں یہ اسباب سے لگائے جاتے ہیں اور وہ اسباب پر اختیار رکھتا ہے، لہذا ہمیشہ اسباب ویسے ہی کام کریں جیسا ہم نے اندازہ لگایا یہ ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو انسان اندازہ لگاتا ہے، کئی بار اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوتا ہے اور کئی بار صحیح نہیں ثابت ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اندازہ علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسباب کی بنیاد پر ہے، اور اسباب ہمیشہ ایک جیسا کام نہیں کرتے۔ واضح ہے؟ مگر اللہ تعالی ہمیشہ کا علم رکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اپنے آگے کو بھی جانتا ہے اور اپنے، تو اللہ تعالی کا جو اندازہ ہے وہ اسباب کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ علم کی بنیاد پر ہے، اور اللہ تعالی نے جو اندازہ متعین کیا ہے، جو تقدیر متعین کی ہے، وہ چونکہ علم کی بنیاد پر متعین کی ہے، اس لیے اس میں آگے پیچھے ہونے سے
اللہ کے علم میں کمی لازم آئے گی، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا اللہ نے جو اندازہ متعین کیا ہے اس اندازے میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ نے جس کے بارے میں جو اندازہ لگا دیا ہے، جو تقدیر متعین کر دی ہے، ویسا ہی ہوگا، ایک انچ آگے پیچھے، ایک سوت آگے پیچھے، ایک ذرہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اب جو بات ہے یہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ درس منتخب کیا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شعبان کی ایک مشہور بات میں لوں گا، اور وہ بھی ایک خاص مقصد کے تحت۔ مشہور بات یہ کہ سال بھر کے فیصلے کب ہوتے ہیں، تو وہ جواب مل گیا، وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ فیصلوں کی قسمیں ہم جان گئے، اس کے بعد ان فیصلوں کو تقدیر جو کہتے ہیں، تقدیر کی بنیاد پر ایک بڑا اشکال ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے سب کچھ طے کر دیا ہے، اب اسے خاص غور سے سنیے اور سمجھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طے کر دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طے کر دیا ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جو طے کیا ہے اس سے رتی بھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو پھر ہمارے عمل کا کیا فائدہ؟ بھئی اگر ہمارے لیے جنت طے ہے تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہمارے لیے جہنم طے ہے تو ہمیں جہنم ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سوال کبھی نہ کبھی تو ہمارے ذہن میں آ ہی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں، بہت اچھی طرح ان باتوں کو سمجھیے، اور ایک بات ذہن میں رہے، تقدیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ میں جس طرح سمجھانا چاہتا ہوں صرف اس لیے تاکہ تقدیر کو سمجھنا آپ کے لیے بے حد آسان ہو جائے۔ دیکھیے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طے کر دیا ہے وہی ہوگا، لہٰذا ہمارے عمل کا کیا فائدہ؟ ٹھیک، اگر ہمارے لیے جنت طے ہے تو ہمیں جنت ملے گی، جہنم طے ہے تو ہمیں جہنم مل جائے گی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سزا دینے کا قصوروار ہم نہیں بلکہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور ہمیں جزا دینے کے پیچھے ہماری کوشش نہیں بلکہ صرف اللہ کا اختیار ہے، ہم ایسا کہتے ہیں۔ تو ذرا اس کو سمجھیے کہ کیا کوئی اگر ہمارے مستقبل کو جانتا ہے تو کیا ہمارے مستقبل کی بربادی کا سبب وہ ہے؟ اس کو سمجھیے، میں کچھ مثالیں دیتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے۔ ایک آدمی 25 منزلہ عمارت کے اوپر سے کودنے جا رہا ہے، 25 منزلہ عمارت کے اوپر سے کودنے جا رہا ہے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ یہ کودے گا تو مر جائے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو علم ہے کہ بھئی اتنی اونچائی سے کودنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا ہے، تو آپ نے اپنا علم ظاہر کیا کہ یہ کودے گا تو مر جائے گا۔ وہ کود گیا اور مر گیا۔ بتائیے آپ کے کہنے کی وجہ سے یا کودنے کی وجہ سے؟ ہاں، کودنے کی وجہ سے مرا یا آپ کے کہنے کی وجہ سے مرا؟ اچھا، اب اس کے مرنے میں آپ نے جو پریڈکشن کیا تھا، آپ نے جو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ کودے گا تو مرے گا، آپ کتنے قصوروار ہیں؟ ہاں، کتنے؟ مطلب سب سے بڑے قصوروار آپ کو پہلے سے پتا تھا یہ مرے گا، اس کا مطلب قاتل آپ ہی ہیں۔ بھائی اگر کسی کے بارے میں کسی وجہ سے کسی کو پہلے سے معلوم ہو تو جس کو پہلے سے معلوم ہو وہ قصوروار نہیں ہوتا، قصوروار وہی ہوتا ہے جس نے کیا ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح مان لیجئے ایک استاذ نے اپنے کلاس میں کچھ بچوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بچے فیل ہو جائیں گے، یہ بچے فیل ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے کہا ہوگا؟ ان کی حالتیں دیکھ کر کہا ہوگا۔ اب واقعی ایگزام میں وہ بچے فیل ہو گئے، قصوروار کون؟ ٹیچر صاحب؟ استاد قصوروار نہیں؟ کیوں نہیں قصور؟ انہوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ فیل ہوں گے۔ تو کسی چیز کا پہلے سے علم ہو جانا
یہ قصوروار قائم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ استاذ نے الٹا کہا کہ یہ بچے ٹاپ کریں گے، اب وہ بچے ٹاپ کر گئے استاد کے کہنے کی وجہ سے نہیں، اپنی محنت کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو کسی چیز کا پہلے سے علم ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو اس علم کی وجہ سے وہ قصوروار یا ذمہ دار نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں اس شخص کو وقت سے پہلے اس بات کا علم ہو گیا۔ یاد رہے میں جو مثالیں دے رہا ہوں یہ تو صرف اندازے کی ہیں۔ 25 منزلہ عمارت سے گرنے کے باوجود کوئی زندہ بچ جائے یہ ممکن ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تب اس کا اندازہ غلط بھی ہو جائے گا۔ سمجھ پا رہے ہیں؟ جن بچوں کے بارے میں کہا گیا ہے فیل ہوں گے، ممکن ہے کہ وہ پاس ہو جائیں۔ جن بچوں کے بارے میں کہا گیا ٹاپ کریں گے، ممکن ہے کہ شرارت سوچ جائے اور وہ پیچھے رہ جائیں۔ یہ سارے انداز ہیں۔ رب تعالیٰ کا علم تو ذرہ برابر شک کے قابل نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جو اندازہ متعین فرمایا ہے، جو تقدیر متعین کی ہے کہ فلاں 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 فلاں، اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، مگر یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ کرنے والے ہی ثواب اور عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قصوروار ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ اگلی بات سمجھیے، ہم تقدیر کو سمجھنے کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس طریقے کی وجہ سے یہ شک پیدا ہوتا ہے۔ ذرا دونوں طریقے کو سنیں اور محسوس کریں کہ جو طریقہ ہمارا ہے وہ کتنا شک پیدا کرنے والا ہے، اور جو طریقہ ہونا چاہیے وہ اسے سمجھانے کے لیے کتنا آسان کر دیتا ہے۔ ہم لوگ آج تک یہ کہتے اور سنتے آئے ہیں کہ جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ بس یہ تقدیر کو سمجھنے کا بڑا مشکل طریقہ ہے۔ آج تک ہم نے یہی سنا ہے، آج تک ہم نے یہی کہا ہے کہ بھئی تم کچھ بھی کر لو، کتنی کوشش کر لو، جو لکھا ہے وہی ہوگا، یہ کہتے ہیں۔ یہاں انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ شک اور سوال پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ بھئی جو لکھا ہے وہی ہوگا تو ہم کوشش ہی کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو ہوگا وہی لکھا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ جو لکھا ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ جو ہوگا وہی لکھا ہے۔ یا اس طرح کریے، یا اس طرح کہیے کہ ایک آدمی نے چوری کی، اب ہم اس چوری کے بارے میں تقدیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی اس کے مقدر میں چوری کرنا لکھی تھی تو اس نے چوری کر لی۔ اب بتائیے قصوروار کون محسوس ہو رہا ہے، کرنے والا یا لکھنے والا؟ ہاں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس نے چوری لکھی تھی اس کے مقدر میں وہی قصوروار ہے، کیونکہ اس نے لکھی کیوں تھی، تبھی تو اس نے چوری کی۔ جبکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ بندہ چوری کرے گا، یہ اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے لکھا تھا۔ اب قصوروار کون ہے؟ کرنے والا۔ بس اتنا سا فرق ہو جاتا ہے کہ فاعل کا اشارہ غلط طرف ہونے کی وجہ سے ہم تقدیر کو سمجھ نہیں پاتے۔ سمجھ پا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کی مقدر میں حج اس لیے لکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی پیدائش کے لاکھوں سال پہلے معلوم تھا یہ پیدا ہو کر حج کرے گا، یہ حج کرے گا، اس لیے لکھا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تقدیر کو سمجھنے کا صحیح طریقہ۔ حالانکہ جو ہم کہتے سنتے آئے ہیں وہ جملہ غلط نہیں ہے، مگر وہ شک پیدا کرنے والا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو لکھا ہے وہی ہوگا، یہ جملہ غلط نہیں ہے، مگر اس میں فاعل کا اشارہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس طرح کہیں کہ جو بندے کر رہے ہیں اللہ نے وہی لکھا ہے، تو اب کرنے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بندے۔ ٹھیک؟ یہ دو چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک تیسری چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیا انسان مجبور محض ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ نے جو لکھا ہے انسان وہی کرے گا، اس کے آگے پیچھے کچھ کر ہی نہیں سکتا؟ تو کیا انسان مجبور محض ہے؟ قرآن و سنت پر غور کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ انسان نہ ہی پوری طرح مرضی کا مالک ہے اور نہ ہی پوری طرح مجبور ہے۔ کچھ اسباب ایسے ہیں جہاں انسان کو اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے، مگر کچھ اسباب ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں انسان کو اختیار ہے۔
جیسے اللہ تعالی ہمیں کب پیدا کرے گا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کہاں پیدا کرے گا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری شکل کیسی ہوگی، ہماری ہائٹ کیسی ہوگی، ہماری صحت کیسی ہوگی، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا رنگ کیسا ہوگا، میرا باپ کون ہوگا، میری ماں کون ہوگی، میرے بعد گھر میں کون بچے پیدا ہوں گے، میں کتنے بچوں کے بعد پیدا ہوں گا، ان سب چیزوں میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہاں چاہے وہاں پیدا کر دے، جب چاہے پیدا کرے، مالدار ماں باپ دے، غریب ماں باپ دے، دیندار ماں باپ دے، غیر دیندار دے، جیسے چاہے ویسے دے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جن چیزوں میں ہمارا اختیار نہیں ہے ان چیزوں کی نہ ہی ہمیں بہت زیادہ تکبر کرنے کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ شکایت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جن چیزوں میں ہمارا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا طاقتور بنایا۔ بھائی آپ کو اللہ نے اتنا خوبصورت، اتنا طاقتور بنایا ہے، اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، لہذا آپ اس طرح بھی نہ کہیے کہ لگے کہ ہاں آپ اپنے آپ کو اوروں سے الگ سمجھتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی اطرانے تکبر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو ماں باپ اللہ نے بہت برے دیے تو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح آزمایا، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح، اس کی مرضی ہے۔ اگر ہماری مرضی سے وہ ہمیں آزمائے تو وہ ہمارا معبود کب ہوا؟ ہاں وہ ہمیں برے سے برے گھر میں پیدا کر کے آزمانا چاہے، اس کی مرضی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہماری مرضی سے وہ ہمیں نہیں آزمائے گا، بلکہ وہ جس طرح ہمیں آزمائے گا اس طرح ہمیں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو جن میں اختیارات نہیں ہیں ان میں نہ تکبر کی ضرورت ہے نہ شکایت کی ضرورت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے افعال میں ہمیں اختیار دیا ہے، چنانچہ قرآن مجید کی کئی آیتیں اس بارے میں اشارہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں راستے شکر گزاری اور ناشکری کے ہیں۔ سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے إِنَّا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے قطرے سے پیدا کیا آزمانے کے لیے، تو ہم نے ان کو سنتا دیکھتا بنایا۔ پھر اس کے بعد انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، وہ چاہے تو شکر گزاری کرے، چاہے تو ناشکری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے حق بات کہہ دیجیے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا اور ناشکری کا راستہ اختیار کرنا، یعنی اچھے اور برے اعمال دونوں کا اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، مگر اس اختیار کی جزا اور سزا متعین کر دی۔ اب اگر ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں تو جزا ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا کرے گا، اور اگر ہم برے اعمال کر رہے ہیں تو سزا ہمارے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بغیر کسی ظلم کے انتہائی معمولی طریقے سے ہمیں سزا دے گا۔ یہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے، مگر عجیب و غریب معاملہ ہے کہ انسان صرف یہ کہنے پر اتارو ہے کہ بھئی جب اللہ نے سب کچھ طے کر دیا کرنے کی کیا ضرورت۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو دنیا کے بارے میں تقدیر کو بہانہ بنا کر محنت چھوڑ دے۔ میں نے صرف ایسے ہی لوگ دیکھے ہیں جو آخرت کے بارے میں تقدیر کو بہانہ بنا کر عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ نہیں فرق سمجھ میں آیا؟ یعنی میں نے کبھی کسی بزنس مین کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اللہ نے مال لکھا ہے تو مالدار ہو جاؤں گا، نہیں لکھا ہے تو نہیں ملے گا، بند کرو دکان، گھر میں بیٹھے رہو۔ دنیا کے بارے میں نے کبھی کسی کو تقدیر کا بہانہ بناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر تو بھائی حرکت تو کرنی پڑے گی نا، ہاں کوشش تو کرنی پڑے گی، دکان تو کھولنی پڑے گی، بھاگ دوڑ تو کرنی پڑے گی۔ اچھا آپ کو چار نوالے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا اور جنت آپ کو مقدر سے مل جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان سے آپ کہہ دیجئے کہ بھائی
رشتے ناتوں کے لیے اتنی ساری تحقیقات اور غور و فکر، یہ سب ارے اچھی دلہن لکھی تو اچھی ملے گی، بری لکھی بری، کتنی کوشش کر، نہیں تحقیق تو کرنی پڑتی ہے نا، پورا خاندان دیکھنا پڑتا ہے، پھر تو سب کچھ کریت کر دیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں آپ کسی سے زمین مکان مہنگی چیزیں بیچنے خریدنے کا معاملہ کریں، اس کو کہیں کہ بھائی یہ کروڑوں کی ڈیل ہے، کہاں پریشان ہو رہے ہیں، دھوکہ لکھا ہے تو دھوکہ ملے گا، اور نہیں لکھا ہے تو ارے نہیں، ایک ایک کاغذ چشمہ لگا کے اور 50 لوگوں کو دکھا، اب تقدیر کا بھروسہ بنا کے کوئی ارے صحیح ہے تو صحیح ہوگا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا، تقدیر میں جو لکھا ہے بھائی، دنیا کے تو 10 روپے بھی تقدیر کے حوالے نہیں، اور پوری جنت اور پورا جہنم تقدیر کے حوالے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، بچپن سے ایک بات نہ جانے کتنی بار میں نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدر میں یہی لکھا ہے کہ وہ مقدر کا بہانہ بنا کے جہنم میں چلا جائے گا۔ آیا جملہ سمجھ میں یا نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدر میں یہی لکھا ہے کہ یہ مقدر کا بہانہ بنا کے جہنم میں جائے گا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں قدر کے بارے میں کرنا کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سنیے۔ جو چیز ہمیں مل گئی ہے وہ ہم سے چوک نہیں سکتی، اور جو چیز ہم سے چوک گئی ہے وہ ہمیں ملنے والی نہیں تھی۔ ہمیں مفید اور نفع بخش چیزوں کی کوشش اور محنت کرتے رہنا ہے، ہاتھ پیر باندھ کے نہیں بیٹھنا ہے، مگر ہر کام سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ فرمایا کہ قوی مومن ضعیف مومن سے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور قوی ہر اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اثر و رسوخ کے ہر اعتبار سے قوی مومن، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ضعیف مومن سے قوی مومن اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ وفی کل خیر، ہاں ہر مومن میں خیر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر سمجھاتے ہوئے کہا، احرص الی ما ینفعک، ہر مفید چیز کی خواہش کرو، تمنا کرو، کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اللہ کی مدد مانگ کر کوشش کرتے رہو، ہاتھ پیر باندھ کے نہ بیٹھو، محنت نہ چھوڑو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اس کے بعد جو بھی تمہیں مل جائے سمجھ لو یہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو تمہیں نہ ملے وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ فَإِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ مت کہا کرو کہ میں نے یہ کیا ہوتا تو وہ ہو جاتا، وہ کیا ہوتا تو وہ کہا۔ فَإِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ اگر مگر یہ شیطانی راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ تقدیر پر ایمان کا سمپل سا طریقہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ہماری مقدر میں کیا لکھا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہم وہ ادا کریں۔ اللہ نے کیا لکھا ہے وہ تو اللہ کا علم ہے، وہ تو آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کا علم ہے وہ جاننا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، جہاں نافرمانی ہو جائے وہاں اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قدر کے بارے میں مطمئن رہ کر اپنی آخرت سنوارنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔